ایک طرح کے لوگ مطالعہ ہو رہے ہیں کرنا ہر طرح کے لوگ تھے، ہر طرح کے لوگ آئے تھے، معبود نے ارشاد کرا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا اس لیے زمین میں بھی ہے، نظام میں بھی میرا ہے، خلیفہ بھی میرا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ میں نے بے بسی میں کوئی چیز خلق کر دی ہے کہ انتظام خود کرو، نعمتیں ہماری کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہے کہ گھر کا مالک اگر کمزور ہوتا ہے، گھر کا ہر آدمی ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے۔ علی نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ وہاں تم بڑی کے تم کی لڑائی آپ فرماتے ہیں وہاں تم بڑی کے تم کی لڑائی اور تم تو وہ ہو جیسے بغیر چرواہے کھڑے ہوئے ہو۔ جب کوئی بھیڑیے کا دل چاہتا ہے بھوکا ہوا اس نے اٹھا لیا، کیوں؟ یہ تو نہیں کہتا ہے کہ مجھے کہنے کا حق ہے، لیکن میں کہوں گا 12.5 سال کی عمر سے آپ سے وابستہ ہوں، لیکن اتنی قریب میں نے اتنے معصوم رہبروں کے چاہنے والوں کی دیکھی، سمجھ میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ سمجھدار سمجھ کی اظہار نہیں کرتے تاکہ تم بہت لوگ سمجھدار وہی مولا مقام رہبر کے اوپر جو بھوکے کے بازار میں آئے، جہاں پہ آپ کے اصحاب اتنے زیادہ زیرک و سمجھدار تھے، زمین کی طرف اسی سمت کا چہرہ کر لیتے تھے تو بتلا دیتے تھے کہ ادھر کا ٹمپریچر یہ ہے، یہاں برسات ہوگی نہیں ہوگی۔ چاروں طرف گھوم کر کے اسی پہ بتلا دیتے تھے یہاں موسم کیسا رہے گا، وہاں موسم کیسا رہے گا، یہاں عمس رہے گا، وہاں برسات ہوگی، وہاں بادل ہوگی، یہ بتلا دیا۔ جس کے اصحاب اتنے سمجھدار ہوں کہ بغیر بادل دیکھے بارش کا پتہ بتاتے ہیں، اس علی کی زینتی اور سمجھداری کا کیا دیکھ وہ اتنی شکوہ کر رہا ہے، کیا شکوہ کرتا ہے کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ کانٹے سے کانٹا نکال دوں، مولا کے پاس تھے وہ بھی کانٹا تھے، اور جب مولا کے خلاف تھے وہ بھی کانٹا تھے۔ تو فرق کتنا تھا کہ ایک کانٹے سے دوسرا کانٹا نکالنے میں مدد چاہیے۔ یہاں بدوا سے کام نہیں چلے گا، بدوا کے ساری بہت مر گئی، سب کو ڈائریا بیماری ہو گئی، سب کے آسمان کی بجلی آ کر کے گئی۔ یہ سیرت نہیں ہے، معجزات کو سیرت نہیں ہے۔ مولا نے دیا آپ کو، ہم کو کیا ہے؟ سیرت دیا، معجزہ نہیں دیا۔ ہمیں تو بتائیے کتنے لوگ معجزہ دکھا سکتے ہیں مولا کے چاہنے والے؟ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ ہاں بس مولا چاہنے والے بنے رہی، وہ نہ ختم ہونا چاہیے۔ شرارت چاہے کتنی ہے، مولا چاہنے والے بنے رہے۔ آپ یاد رکھیں تو علی ہر شخص کے سراہنے ضرور
مرتے وقت آتے ضرور، کچھ کے سراہنے کچھ کے فائدے. اب آپ نے سنا ہوگا کہ کس کے سراہنے کچھ کے فائدے. میں اس موضوع کے تحت زیادہ پیسوں کو بولنا نہیں چاہتا. مولا فرماتے میں تو چاہ رہا کہ کانٹوں سے کانٹا نکال دوں. ایک کانٹا تم بھی ہو ایک کانٹا وہ بھی. ایسا نہیں کہ بہت اچھا تمہیں کہا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کربلا کے بعد بدلا بھی واقعی آج کانٹا ہے، لیکن اگر کوئی وہ صفات رکھتا ہے وہ کانٹا ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ آج کے زمانے کے لوگوں کو کلین چٹ مل گئی کہ نہیں جائے تو سب چل جائے. ایسا نہیں. مولا فرماتے ہیں واللہ وہ دن بڑے اچھے تھے جب تم سے ہماری ملاقاتیں نہیں ہوئی. اسی نے کہا کر کے سوچ لیجیے کہیں ہم تو نہیں اس میں آ رہے ہیں. وہ دن بہت اچھے تھے جب تم سے ہماری ملاقاتیں نہیں ہوئی. یہ ملنا نہ ملنے سے بہتر کہ ہم آپ کو اس میں نہیں آ رہے ہیں. یہ دل کا راز بھی جانتے ہیں. ہاں ہم سے چھپا لے جائیے، ان سے نہیں چھپتا ہے. کہنے سمجھنے اور جاننے اور ماننے میں حضرت کمبر تک نے بھی نہیں بہت زیادہ اوور ہو گئے. مولانا فرمایا کہ ہم چاہ رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ دیکھیے ایسا ہے آپ یہ سمجھیے کہ ہم آپ کو چاہتے نہیں، ہم آپ کی طرف سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم تو لڑنا چاہتے ہیں، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی تو سردیاں ہو، ذرا سردیاں ختم ہو جائیں. یہ بڑے بڑے کپڑوں میں کیسے لڑا جائے گا؟ آپ سمجھ لیجیے آپ کو خود بہت اچھی ہو جائے گی. مولا نے کہا کہ ٹھیک پھر جب سردیاں چلی گئی تو کہا آپ یہ دیکھیے بات سمجھنے کی کوشش کیجیے یا غلط وہ کیا کہ اب حالات یہ ہیں کہ ہمارے لباس تن پہ تو رک نہیں رہے ہیں. اتنی گرمیاں، یہی والی گرمی وہاں بھی شاید پڑ رہی ہے. لوگ ٹیرس میں بیٹھے ہوئے کہ اگر محرم کی گرمی ہوئی جانے کتنی گرمیوں میں امتحان دیا، جانے کتنی گرمیوں میں عزاداری کا امتحان لیا، ساری گرمیاں ہاتھ میں. چلیے مولا اب تو پتلے لباس بھی نہیں پہنے جا رہے تو اس طرح کیسے پہنی جائے؟ اسی کا تھوڑا سا الگ سے آپ کو پیش کرنا چاہ رہا. یہ تو ہو گئی وہ راجو بلالا میں گفتگو جو مولا سے لوگوں نے کہا. اب میرا حاشیہ اس کے اوپر سننا. بھلا کیسے آخر سردی میں اور گرمی میں لڑا جا سکتا؟ ایک بات بتائیے، کیا جو دشمن تھا اس کے لیے الگ سے موسم؟ اسی لیے مولا نے کہا کہ تم سے ہماری ملاقاتیں جب نہیں ہوئی تھی تو بہت اچھا تھا. اس کے لیے سردی گرمی کوئی اثر نہیں کرتی. جبھی مولا نے کہا کہ اگر معاویہ اپنے 10 کے بدلے ہمارے 10 کے بدلے اپنا 1 دیتے، یہ عقیدے کی تعریف نہیں ہے، یہ عزم کی تعریف. ہم گھر میں بیٹھے رہنا چاہتے ہیں، ہم معصوم کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم شہادت کے کہاں تو ہیں مگر بستر سے اٹھنا نہیں چاہ رہے ہیں. تو ہے نا یہ ہماری بہادری
تو ہم پہلے سے بیان کریں. جس کا امام شاکر ہو اس کی عوام خوشحال کیسے رہے, اس کی رعایا خوشحال کیسے رہے. آپ سوچیں ایک وہ خلیفہ کہ جو پیٹرن کے مطابق طے کیا گیا جو اب تک چل چکا ہے, اور 18 ذوالحجہ کو ان کی بیعت پھر ہوئی. کب ہوئی ہے؟ 18 ذوالحجہ کو. اسی تاریخ کو پیغمبر نے کیا بنایا تھا؟ مولا بنایا تھا. میرے استاد کا ایک شعر آپ کو بدل کر سنائی دیتا ہوں کہ تم نے دیوانہ کہا تھا وہ گھڑی کون سی تھی, میں زمانے میں اسی نام سے مشہور ہوں. 18 کو بیعت ہوئی تھی تو 18 ہی کو خلیفہ ہوا. اب اس خلافت کا انجام دے تو پہلے حکومتیں پڑی ہوئی. ایک مافیا کے لیے خلیفہ تھا, دونوں حکومتیں پڑی ہوئی. صحیح کون ہے؟ کسی کو غلط نہیں کہا جا سکتا. حکومت یہ ہے, حکومت یہ ہے. حسین اکیلے ٹکراؤ میں جانے کتنے چہروں پہ پڑی ہوئی نقابیں نوچ کے تھے جو چھپے ہوئے. اور فرما رہے ہیں مثلی لا یباع مثلہ, میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کتنی سی بات کی, میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی جتنے جتنے یزید آئے ہیں اور آئیں گے اس میں کا کوئی حسین کا مجھ سے بیعت کر سکتا تھا اور نہ کرے گا. جو آپ کے علماء نے بھی لکھا, کسی کا نام لیتے تو نہیں معلوم آپ کس پارٹی کو فیور کرتے ہوں, کون سا عالم آپ کو اچھا لگتا ہو, کس کا جو سلوک آپ کو اچھا لگتا ہو, کسی کو لگتا قرابتداری ہو, رشتہ داری ہو. ان لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ حضرت علی نے بیعت نہیں کہیں گے کو لکھا. ہم گنہگار کیا ہوں گے پتہ نہیں, اور وہ بھی گناہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. اگر پڑھے ہی کبھی بحث کی طرف کرتے ہیں یہ تب آپ پریشان ہیں, تب سب سے پہلے فساد ہم دکھانا چاہتے ہیں. تو مولائے کائنات کی حکومت کو چیلنج کر رہا کون؟ آپ گزاری آپ نے بھی ہو گیا, آپ نہیں آپ ایمان گزاری ایک چیز ہوا کرتی تھی. جس کے پاس کھیت ہوتا تھا صرف گورنمنٹ کو زمین کا ٹیکس دینا پڑتا تھا. اب جب سے لوگ زیادہ ہوئے, آراضی کم ہوئی, تب سے کون جائے کہ 2 روپے جتنا ہم آپ کو دیں گے اس سے زیادہ ہمارا ذمہ دار, اسے ذمہ دار کہتے تھے جو وصول آتا. تو لوگ سہم جاتے تھے 1-2 روپیہ دینے کے لیے. 1-2 روپیہ دینے کے لیے گھبرا جاتے. یہ بچے جانے گئے پتہ ہی نہیں, کوئی خبر ہی نہیں. یہ تو چاندی کے چمچ لے کر کے پیدا ہوئے, اور حالات اب یہ ہیں کہ جو اپنا تھا اسی بٹائی تھے, اور اگر نہیں چلے گا تو بیچ دیا جائے گا. گزارش کر رہا ہوں سے سنیں. امیر شام
ایک ضلع دار تھا، مالگزاری 316 کرتا تھا. کب؟ حضرت عمر کے وقت. اگر آپ فرش پہ سوئیں گے تو ہم یہیں سوئیں گے. آپ سے اچھی نیند اگر بوڑھے ہیں آپ بول رہے ہیں بوڑھوں اور فرشتوں کے چکر پڑھنا نہیں پیسہ وصول کرتے تھے. شام کا ٹیکس کہاں جاتا تھا ہمیں نہیں معلوم. پھر وہی کہ جب مجلس کو آپ زیادہ وائرل کیجیے گا تو ہم بہت کم اور بڑے احتیاط سے بولیں گے، لیکن ہم کو جواب ہوتے ہیں. نہیں مانا کہ آپ کو مسلم ہے اور مسلم ہے کیا کیے تھوڑا ذمہ دار ہے. تو بات اور کوئی عالم ہونا خود بہت بڑی ذمہ داری ہوں گے. تو جو ضلع دار تھا وہ کیسے یہاں تک پہنچا کہ اسے گورنر بنایا گیا، ایک جھٹکے میں گورنر بنایا. میری سمجھ میں باتوں میں تو کہہ رہا ہوں مافیا کو خلیفہ کبھی کسی روز بنایا ہی نہیں گیا. جب پڑھا ہے تو اسے سن لیں کہ سینہ تان کے گفتگو کر رہا ہوں، کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں. جو کہہ رہا ہوں بالکل وہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے پتھر کی لکیر ہو، ایسے انمٹ چیزیں آپ کے سامنے. معاویہ کو تبرکن شرارتن شرافتن کسی نے ایک لمحے کے لیے خلیفہ نہیں کہا، بس ذمہ دار سے گورنر ہو گئے. اور جب حضرت ایوب کی بیعت ہوئی تو اس نے کہا میں آپ کو سسپینڈ کرتا ہوں. گورنر صدر مملکت کو ٹرمینیٹ کر رہا ہے. ابھی تو دستور کے ساتھ خلیفہ چنے گئے تھے، ہم اسی دستور کے اوپر بات کر رہے ہیں. وہ والا نہیں کہ جو مولا کہہ دیا چاہے کوئی حکومت ملے نہ ملے علی حاکم ہے، وہ ایک الگ بات ہے. ہم کسی خلافت کے مطابق نہیں کہ علی کو خلافت ملے علی خلیفہ ہوں. علی کی حکومت کل بھی نہیں ہو سکتی اور اولاد علی کی آج بھی دنوں کے اوپر حکومت اور قیامت کی صبح تک رہے گی. اور جب قیامت کی صبح ہم گزار دیں گے اس باتیں کے اوپر کیا جنت پہ تو ہونے دیں شاید اس باتیں کے اوپر عزیزوں غور کرتے ہیں. کبھی کسی نے ایک خط میں، ایک ادنا چٹھی میں، ایک ادنا لیٹر میں، ایک ادنا پتر میں کبھی یہ لکھا ہوگا You are selected as a Khalifa of the Islamic. کسی نے نہ جب وہ ضلع دار تھا تب، نہ جب وہ گورنر بنایا گیا تب. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ گورنر صدر مملکت کو ٹرمینیٹ کر رہا ہے. جاننا جیسے بہار کا یوپی کا ہر جگہ کے گورنر ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں وہی الگ
जाती रहती है भाई हुकूमत की सारी जिम्मेदारी होती चले भले आजाद हुकूमत की उन्हें बाईपास नहीं किया जा सकता। तो गवर्नर बनाया गया हमारे, बहुत बड़ी हैसियत गवर्नर की, कुर्बान जाएंगे, इतना बड़ा होता कहाँ किसको मिलता, बड़ी इज्जत का होता। लेकिन वो राष्ट्रपति मुर्मू को टर्मिनेट कर दे, ये नहीं हो सकता। क्यों? कहा कि असंवैधानिक है, ये आउट ऑफ रूल है, आउट ऑफ कानून है, ये नहीं हो सकता कि गवर्नर सस्पेंड कर दे सदर ममलिकत। तो हमारे यहाँ हुआ, तुम्हारे यहाँ का हुआ है तो वही दस्तूर देख लो तो तुम्हारे यहाँ चला क्या है। अब पैगंबर की हदीस सुन लें, सरकार ने फरमाया है क्या हुकूमत तो लायक जुल्म वल जाओ, हुकूमत कभी जुल्म जाओ तो बाकी नहीं रह सकती। और यब्का अलल कुफ्र वल निफाक, हाँ हुकूमत कुफ्र निफाक को तो बाकी रह सकती है। आपको नहीं मालूम कि करबला में जो मजालिम हुए हैं उसका इंतकाम आज तक किया जा रहा है। मुसलमानों के हाथ में पक्की हुकूमत आई नहीं, जिस 3 बर्र-ए-आज़म उनका क्या बताना तारीख और तारीख के घटना से स्टोरी को कोई बहुत ज्यादा होगी नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जो मेरे सामने बात कहे बहुत आजाद होकर बात करने की इजाजत है। अपनी जान की गुसाई माफिया तो किसी ने हाकिम नहीं बनना, लेकिन गवर्नर बना था। जब गवर्नर उसे बना दिया गया तो अब उसने हजरत अली कहा कि हम आपको नहीं मानते, आपको टर्मिनेट करते हैं, सस्पेंड करते हैं। ये होता है माफिया के ऊपर पिछली हुकूमतों ने इतना एतबार कर लिया था कि उसको अजब अजब तक लिखे जाते, सीक्रेट उसके साथ शेयर की जाती। कैसे नाम लूं, कैसे सच बोलूं, फिर भाई ये जितना वायरल कीजिएगा उतना ही एहतियात करने पड़ेगा। हाँ तो माइक पे इतना ज्यादा खुल से बोलने का आदि नहीं हूँ। आप बोले कोई शिकायत नहीं, तो जा रही हो उतना बहुत, ये कम नहीं। जबकि अमीर शाम हजरत अली की हुकूमत मानने से इनकार कर देता है, तो आप फरमाते हैं कि नामुमकिन। अब उसमें खताए इश्तिहादी बताया जाता है। खताए इश्तिहादी जानते हैं, यानी इश्तिहाद किया था, रिजल्ट सही नहीं, मतलब उसके बाद ये कि वो गुनहगार नहीं है जो रिजल्ट निकालता, नतीजा निकालता। जिससे आराय सिस्तानी, आराय तामनाई, इमाम उसूल हजरत हुई अलैहि रहमान, उसके बाद कोई आलम उसूल का अब तक नहीं है कोई। सिगरेट पी रहे और हम क्या पैदा हो जाए, क्योंकि ये दोनों उंगलियां पीली सी काली पड़ रही हैं और सिगरेट। तो किसी ने कहा हुजूर आपका फतवा तो सिगरेट पीने वालों के लिए जो है हराम, आप तो सिगरेट पीते हैं। तो तुमने मेरा फतवा सही नहीं बताया, गरीब बैठने वाले हैं, आलम का फतवा बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं कोई हजरत अली नहीं,
معذاللہ میں گنہگار ہوں، میں عاصی ہوں، میری سیرت قابل عمل نہیں ہے، میرا فتویٰ قابل عمل ہے۔ اور کر رہے ہیں یہ آپ باریکیاں آپ اپنے یہاں دیکھیں، اتنا زیادہ دماغ اور کسی کو چلتا ہوتا نہیں ہے، گچ بولتے میں مولا کو رہی ہوں فتویٰ کہ میری سیرت قابل عمل ہے، فتویٰ قابل عمل ہے، تو کہا آپ کا فتویٰ یہ ہے، آپ کریے رہے، کہا کہ نہیں سنو، میری سیرت پہ عمل نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز، میں جب عالم نہیں تھا تب سے میں سگریٹ پی رہا ہوں، یہی میرا فتویٰ ہے کہ جو لوگ سیکھ رہے ہوں ان پر آرام سے سیکھنا، اور جو پی رہے ہوں، جو کہہ رہے ہیں میرا پیٹ درد کر رہا ہے، میرے میدے میں درد ہے، اور میرے کان درد ہے، میرے یہاں درد ہے، میرے وہاں درد ہے، کبھی بتلاتے ہیں کہ سر پہ گیس چڑھ گئی، گیس چڑھے گی یہاں بھی چڑھے، ہاں کیا کیا فتوے آتے ہیں، ارے عالم فتوے دے کر کے اپنا کنارے ہو جاتے ہیں، پبلک کے فتوے سنیے آپ کا دماغ درست ہو جائے، ایک سے اشتہار اللہ علامہ علی۔ تو مولا نے کہا نہیں ہم یہ نہیں ہو سکتا، ہم تو اس کو ٹرمینیٹ کرتے ہیں، سسپینڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد مولا نے جنگ کے لیے تیاری شروع کی۔ یہی کوئی لوگ ہیں جو بتلا رہے تھے کہ ایسا نہیں ویسا، اور آپ نے فرمایا کہ جسے آنا ہو میرے ساتھ آئے، شرطوں کیا ہے؟ اس میں ہمارے بھائی لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ خطائیں اجتہادی تھی، ورنہ یہاں کوئی غلط بات نہیں۔ پہلی یہ 3 مرتبہ جنگ ہوئی، پہلی بار میں 84,000 لوگ مارے گئے، 17 مولا کی طرف سے، بقیہ اور طرف سے۔ یہ جنگ صفین کا پورا مطالعہ کیجیے، سمجھ میں آ جائے، 17 جنگوں میں ہے یہ کتاب، لیکن الگ الگ کی تعداد جو ہے وہ سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ لے کے چلیے اور نہ کہیں ایک لے کے چلیے، پورے محرم میں جنگ صفین نہیں کچھ بتا رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو مولا کے چاہنے والے جنگ کر رہے ہیں، یہ بتائیے 84,000 جو مارے گئے تھے، 17,000 حضرت علی کی طرف سے، اور اسی میں سے مائنس کر کے اتنے لوگ دی، کیا مذاق ہو رہا تھا؟ اتنی جانیں جو گئی ہیں، پہلی بار 3 اسٹیپ میں جنگ صفین ہوئی، اور اس کے بعد جنگ صفین ختم نہیں ہوئی، اثر باقی رہا، حالات ناکام کرو۔ میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا، اس لیے اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا، اثر باقی رہا، جنگ خاموش، حالات کا لاکھوں سے زیادہ لوگ مارے گئے، اور 2 سے 2.25 لاکھ لوگ، یہ خطائیں اجتہادی ہے، کسی کی جان گئی، آپ کی ادا گئی، اتنے لوگ مارے گئے، آپ مذاق کو سے لینا چاہیں، مولا آپ بھی چھوڑ دیجیے، تمہیں نہیں معلوم ہے، ہم آدم کے وارث ہیں، ہم خلافت راشدہ کے وارث ہیں، ہم اس کے وارث نہیں ہیں، ہم کو اللہ کو جواب دینا ہے، لیکن اس کے بعد جب چاہنے والے سوچ رہے تھے کہ 10 منٹ کا ٹائم چھوڑ دیتے تھے تو یہ بات کسی طرح چاہنے والے کیسے کیسے رہے، اور مولا کو کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا۔
تب کربلا ایک بے بسی کی جنگ تھی اور حسین نے بڑی بے اعتنائی سے لڑ کر کے بتایا یہ نہیں کہ لوگ ساتھ نہیں، حسین ساتھ نہیں لے رہے، نہیں سمجھا، بالکل نہیں سمجھا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں میں سمجھا نہیں سکا آپ کو، یہ میری کمزوری ہے۔ حسین نے ساتھ نہ لے کر کے کربلا کے مشن کی آبرو بچائی، نہ لوگ کہتے بلا گئے کہ ہم نہیں گئے، ہم نہیں گئے، ہم نہیں گئے۔ حسین نے کہا نہیں، اب تو محضر شہادت جس کا نام ہوگا وہ آئے، ہمیں بھیڑ نہیں میں کردار چاہیے۔ مولا گئے، جنگ ہوتی رہی، اور اس کے بعد ایک وقت آیا کہ جب حضرت علی نے کہا کہ معاویت کو سامنے آ جائے، ہم سامنے آ جائیں، دونوں خلافت کے تابعدار ہیں، جو زندہ ہے وہ خلافت کرے گا۔ تو وہاں ایک حضرت عمرو عاص ہوا کرتے تھوڑے قاعدے کے لوگوں میں تھے، مطلب ایسے دیکھ کے اگر کسی گھاس سے گزر جاتے تو پیلی پڑ کر کے وہ جل جاتے، بڑے سمجھدار۔ اور آج وہ ملے نہ ملے ان کے کردار کے بہت سے لوگ پائے جاتے، جہاں چاہیں آگ لگاتے، بے موسم آگ لگاتے، بلا وجہ آگ لگاتے۔ کیا کروں میری آواز، میری بہن، میری بہنیں، میری بیٹیاں سن رہی ہیں۔ لگتا آپ کو کہ جب ابن زیاد حضرت علی کی حکومت میں گورنر تھا، یہ ابن زیاد جسے کہتے ہیں، جس کی وجہ سے پورا کربلا کا محل سنبھالا گیا تھا، اور اس نے فوج بھیجی تھی کوفے سے، تو کہتے ہیں شام کی فوج نہیں، اللہ ان بھولے لوگوں پہ کیسے کیا دعا کی جائے گی، ان کا بھولا ہوتا اگر یاد آ گیا میں آپ کو بتاؤں کہ شام کی فوج نہیں جائے گی، کب پہنچی تھی، کیا ہے بتاؤں گی انشاءاللہ۔ ابھی اتنا سننے کہ کوفے سے پورا جو گورنر کیا تھا وہ اتنے زیادہ کیا، ان کے سب کے نام ایسے ہیں، زیاد ہے، یعنی زیادہ لوگوں کے بیٹے، سب حسین کے دشمنوں میں جو ہیں وہ ایک بات کی نہیں، کئی بات کے لوگ پہنچی۔ کہا کہ دیکھ تو علی سے جیتے، جو علی سے لڑ رہے ریاض نے کہا، تو اس نے کہا کہ ہاں تم کیوں نہیں جاتے، تم تو چاہتے ہو میں مار دیا جاؤ۔ یہ علی کی تلوار کا پانی ہے جو سر کو سوار، اس کو بھی لاج رکھنی تھی، گیا لڑنے، مولا نے ایک بار تلوار ادھر کی ادھر پیسرے کے ساتھ نکال کے دکھائی، تو ریاض کا ہوش بتاؤ گو گول سے نیچے گر گیا۔ مولا نے چاہا کہ تلوار لگائے، اس نے لوٹی سے منہ ڈھانپ دیا، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ پائیں گے، تو کسی چیز کو کھولنے کا تذکرہ نہیں کریں گے، لیکن منہ ڈانٹنے کا تذکرہ ہے۔ اور وہ گیا تو امیر شام نے کہا کہ تو علی کے سامنے ایسے بھاگا ہے، اتنا بزدل ہے، کہا میاں ہمارے پاس عقل تھی کہ ہم بچ کے چلے آئے، تم بچ کے بھی نہیں آ سکتے۔ یہ مولا کی تلوار ہے، اتنا خوف تھا اور علی اتنا غیور تھا کہ میدان جنگ نے بھی دشمن کے خلاف وہ نہ کیا جو اس کا حق تھا، مگر اس کی غیرت میں منہ پھیر دیا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ معصوم اپنے مفاد کے تحت چاہے جو کچھ ہے، یہ ایسا نہیں کرتا۔ یہاں تک بات پہنچی ہے تو آپ سن لیں کہ
معاویہ نے کہا کہ دیکھ تو میرے پاس کسی وجہ سے نہیں تیری، جب تم زیادہ کام کرتی ہے بتا کہ کروں کیا؟ یہ ایسا ہے کہ قرآن کو نیزے پہ ڈال دو، اینٹا پتھر اسی برابر کی، پتیاں یہ تو میں، کوئی گلاس کوئی سائز کوئی برتن، سب کے نیزا کیا نہیں سمجھ رہے؟ وہ رکھی قسم جو شہبارے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر جنگ صفین میں قرآن نیزوں کو ڈالن نہ ہوا ہوتا تو سرحائے شہداء کا شہدائے کربلا نو کے نیزہ بنا نہیں تارکن بھی کو مستقل ہے۔ ہم دو گران بہت چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں۔ اگر قرآن جنگ صفین میں نو کے نیزہ پہ ہے تو سرے اہل بیت میدان کربلا میں نو کے نیزہ پہ، دونوں ہم پلہ ہیں، دونوں برابر ہیں، دونوں کو دھیان دینا تھوڑا، دونوں کی آزمائش ہوئی۔ تو مولا کائنات کو کہا گیا کہ ہم قرآن کے حوالے لا حکم الا للہ، کوئی حکم خدا کے علاوہ نہیں چلے گا۔ حضرت علی نے کہا چاہے تو ہم ہی اسی کے لیے تو لڑائی ہے ہماری، حکم خدا ہی چلے گا۔ کہا دیکھ یہ طے کرنا پڑے گا کہ حکومت خدا اور حکم خدا کو میں جاری کروں گا یا معاویہ۔ دیکھ لیجیے آپ یہاں کی مولا کی اور معاویہ کی ذہنیت، ذہانت، علم، عقیدہ، مصلحت، مسئلت، ساری چیزوں کا تذکرہ۔ تو مولا نے کہا کہ آئے تو آنے کے بعد مولا علی میں تلواریں ٹھان دی، کام آپ کا سر قلم کر دیں گے ورنہ آپ جو ہے وہ سزا کریں گے۔ بڑی گندگی لیکن ہم ہونے نہیں دیں گے۔ تو مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم فیصلہ کیے چیز چھوڑ کر کے چلتا ہے جو آپ کریں گے۔ مولا نے جنگ روک دی، جنگ رکی تھی، ختم نہیں ہوئی۔ اور کر لیجیے صفین کی جنگ رکی تھی، ختم نہیں ہوئی۔ جو رکی تھی وہ کربلا میں جاری ہو گئی، ختم نہیں ہوتی پھر ختم ہی تھی، پھر چل نہیں سکتی۔ مولا نے اسی جگہ صفین میں واقعہ ہے کہ مولا حسین گزر رہے تھے، بس مجلس تمام کر رہا ہوں، دیکھیے موبائل کی اتنی کوششیں ہیں کہ وہ تھوڑا سا تعلیم جانے کے بعد آپ کے بہت زیادہ ہو جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ متاثر ہو کہ آپ کی شاید اس کے بعد متاثر ہو، اس کے لیے مدد چاہیں۔ مولا نے جنگ روکی تھی، ختم نہیں کی۔ امام حسین آپ کا مظلوم آقا جہاں معاویہ کے فوج کے لوگ پکڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی تھی، اسے خشک ہاتھ ڈال دیا گیا تھا، گردن جھکا دی گئی تھی، کئی طریقہ کار کا جو وسیع کرتے تھے۔ تو مولا نے دیکھا کڑاہنے کی آواز آ رہی، ادھر گئے مولا حسین ہم بہت بھوکے ہیں، یہ اسیر ہونے والا کون تھا؟ یہ شمر تھا، جنگ صفین میں اسیر ہوا۔ مولا بہت بھوکے ہیں،
پیاس اس سے زیادہ لگی ہوئی. آپ نے فرمایا سپاہیوں کو بلایا، کہا اس کی مشکل کھول دو، اسے آزاد کرو. حضرت علی کے پاس گئے، کہا بابا آج ہم فوج کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں، جو ہمارے حصے کے کھانا ہے وہ ہمیں دے دیا جائے. تو حضرت علی کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، زمین پہ آنسو گر رہے ہیں. میرے لال ایسا کیوں کہے؟ کہا بابا جان ہم چاہتے ہیں کہ ہم آج اپنا کھانا سب کے ساتھ نہ کھائیں. کہا حسین علی سے اپنے بابا سے سچائی سوال نہیں بات بس ایسی. مولا نے کھانا دیا، کہا حسین کا کھانا دے دیا جائے، آج حسین پوری فوج کے ساتھ کھانا دیا. آپ کا قریب مولا لے کر کے چلا اور شمر کے سامنے کھانا رکھ دیا، پانی رکھ دیتا. شمر کھا کر کے پانی پی کر کے جب سیراب ہو گیا تو مولا نے فرمایا شمر اگر کبھی ہماری آل کو پانی کی ضرورت ہو، کھانے کی پڑے تو ہم تو پانی نہ بند کرنا. شمر ہمیں پانی نہ بند کرنا. تو اس کو کیا کرے کوئی کہ جنہوں نے اپنے دشمنوں سے لے کر کے فرشتوں تک کو کھانا کھلایا ہو، ان لوگوں نے اہل بیت رسول پہ پانی بند کیا. واقعہ ہے کہ اس کو سنت حضرات کی روایت سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب قافلہ جا رہا تھا تو جناب زینب نے حسین کی لاش کو پہنچ کر کے فرمایا کہ میرا قافلہ ہی نہیں روک دیا جائے. قافلہ ٹوٹا اور اس کے بعد رسول اللہ کی نواسی نے کہا کہ دستے حضرت جوڑ کے کہتی ہوں کہ میرے بھائی کا جسم سب تو اس سے اتار لیا، تم نے لباس بھی اتار لیا، کیا رسول اللہ نے تمہیں حسین کے اطراف نہیں بتایا؟ کیا تمہیں ہمارا پتہ نہیں ہے؟ کیا تم نے ہمارے اوپر رحم نہ کھانے کی قسم کھا رکھی؟ یہ بتا دو کہ ہمارا قصور کیا ہے. کوئی جواب نہ آیا بہت زیادہ. جناب زینب لاش حسین کے اور لاش عباس کے بیچ کھڑی ہو کر کے فرماتی کہ میرے بھائی کو اگر تمہیں کفن نہیں نصیب ہوئی تو تمہاری بہن کو سر پہ چادر بھی نہیں ہے کہ تمہاری لاشوں میں ڈالنا ہے. تو عالم دین لکھتے ہیں کہ میں نے اس سے زیادہ توہین اور بے بسی اولاد رسول کی نہیں دیکھی کہ جن کا لباس جنت سے آیا ہو، جسم کے اوپر لباس نہیں. جس زینب کا احترام پیغمبر کرتے رہے ہوں اور گود میں لے کر کے چلتے رہے ہوں، وہ زینب کے ہاتھ میں ہتھکڑی اور رسی باندھ کر کے میدان میں لایا جائے، وہ درخواست کرے کہ ان کی اولاد کیسی ہے. اے مسلمانوں، کس چیز کے اوپر امید کرتے ہو کہ تمہارا نبی تم کو حوض کوثر سے پانی پلائے گا، تمہیں سیراب کرے گا؟ اے مسلمانوں، پیغمبر کے کہیں اگر گنہگار ہو تو تم ضرور معذرت کر لو تاکہ تمہارا نبی تم کو معاف کر دے. میں یہ تو نہیں سمجھتا کہ پیغمبر معاف کریں گے، لیکن اگر تم معاف کرو تو شاید تمہارا نبی تم کو معاف کر دے.
باقی سننے جملہ کہ پیغمبر جب یہاں سے قافلہ چلا ہے تو راوی لکھتا ہے کہ پیغمبر میدان کربلا میں اس وقت سامنے آئے ہیں کہ جب حسین کا سر قلم کر لیا گیا ہے. اس سے پہلے پیغمبر تھے تو لیکن نظر نہیں آ رہے تھے اور پیغمبر کا نظر آنا تھا کہ یہ کام حضرت ام سلمہ نے دیکھا. پورے مدینے کو اطلاع کر دی. اے مدینے والوں میرا حسین مارا گیا. رسول دے گئے مراسا دے گئے خیال جلائے اللہ لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین وسيعلم الذين كفروا بالكذب إلهي بحق زهراء وأبيها وولدها وبنيها ہمارے علاج مختصر سے توسل کو دلاتے ہمارے علاج بیمار کو شفایا دلاتا. اللہ جو مشاقے کے زیارت ہم کے شوق اللہ علماء علم کے سایہ سروں کے باقی اللہ انہیں رہے مختصر کام کو یا اللہ جتنے بیمار کو شفایا دلاتا. یا اللہ امام زمانے کا ضرور ہم سب کی زندگی میں اور اللہ ہم کو ان کے عام انسان کرا اور وہ دربار جو